اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ رات اور دن کا سلسلہ نہ ہوتا، صرف ایک ہی وقت رہتا اور ظاہری دن اور رات کا یہ سلسلہ نہ ہوتا، ہماری عمر گزرتی لیکن اس طرح دن اور رات کا سلسلہ نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو یہ موسموں میں تغیر نہ ہوتا، موسموں میں تبدیلی نہ ہوتی، موسم ایک سا رہتا۔ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اس طرح ہو سکتا تھا کہ زندگی گزرنے پر خارج الامر میں جو چیزیں نشانی اور علامت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتا، ہم پیدا بھی ہوتے، ہمارا لڑکپن اور جوانی بھی آتی، زندگی کے مختلف مسائل بھی ہوتے، لیکن وقت گزرنے پر جن چیزوں کو علامت مقرر کیا گیا ہے وہ علامتیں نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے، وہ اس طرح کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمارے ارد و گرد میں، ہمارے زندگی کے مختلف معاملات میں، عالم افلاک میں اور عالم ارض میں اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو وقت گزرنے پر بار بار ہمیں نصیحت کرتی ہیں۔ چنانچہ صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ایک کیفیت میں نہیں رہتا، طلوع ہوتا ہے پھر اشراق کے وقت کو پہنچتا ہے کہ سورج کی گرمی محسوس ہوتی ہے، پھر وہ عین آسمان کے بیچوں بیچ چمکتا دمکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غروب کی طرف، زوال کی طرف بڑھتا ہے حتیٰ کہ غروب ہو جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہے تاکہ انسان یہ سمجھے، انسان یہ غور و فکر کرے کہ واقعی دن گزر رہا ہے، واقعی عمر بیت رہی ہے، واقعی میری زندگی کے ماہ و سال انتہا کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح چاند کا پورے مہینے میں مختلف مدار میں گردش کرنا اور اس کی حیت میں مختلف تبدیلی رونما ہونا، کہ کبھی باریک نظر آتا ہے، کبھی پھر اس سے زیادہ بڑھ کر نظر آتا ہے حتیٰ کہ 14ویں کو پورا چمکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمیں وہ گھٹتا ہوا نظر آتا ہے حتیٰ کہ پھر وہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی نہیں ہے، یہ سب کئی مسالے کے تحت، کئی انسانی فوائد کے تحت اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، اور ان فوائد میں سے ایک فائدہ اور ایک مصلحت یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزرنے کا احساس ہو، انسان کو اپنی عمر بیتنے کا احساس ہو۔ تو محترم سامعین اکرام، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، عقل مند اور صاحب دانش اور فطین لوگ وہی ہیں جو وقت گزرنے کا احساس رکھ کے اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ بروز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسوائی نہ ہو، بارگاہ الہی میں کامرانی ہو، فتح ہو، بارگاہ الہی میں انسان اللہ رب العزت کو راضیۃ مرضیہ کی حالت میں ملے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے خوش ہو اور بندہ اپنے رب کی نعمتوں پر راضی ہو۔ تو کامیاب و کامران تو وہی ہیں، اور جو دنیاوی عیش و عشرت میں اس طرح زندگی گزاریں کہ اپنے رب کی یاد کو بھول جائیں، نمازوں سے غافل رہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی کمزوری اور سستی کا اور غفلت کا اظہار کریں، تو یقیناً بروز محشر ان کے لیے بارگاہ الہی میں فتح و کامرانی نہیں ہوگی، نہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوگا اور نہ ان کے برے عمل کے نتیجے میں ان کو اچھی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ رب العزت نے دین اور آخرت کے سارے فلسفے کو، دنیا اور آخرت کے سارے فلسفے کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے امت مسلمہ، تمہاری رہنمائی اور تمہاری رہبری کے لیے، تمہاری پیشوائی کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں، مبارک زندگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، انہوں نے کس طرح اپنا مبارک معصوم بچپن گزارا، انہوں نے کس طرح اپنی مبارک اللہ تعالیٰ کی محبت والی کس طرح اپنی مبارک جوانی گزاری، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ میں اپنی وہ پاکیزہ مطہر زندگی گزاری کہ جس پر تمام کفار مکہ بھی شاہد تھے اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی صادق اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دین اسلام کے لیے کس طرح کس کٹن راہوں سے اور مشکل راہوں سے آپ گزرے، ان کو دیکھو۔ شہر مکہ کو چھوڑا، اپنا آبائی وطن، آپ نے آبائی وطن سے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ میں کس طرح آباد ہوئے، پھر کس طرح پریشانی اور تکلیف کی زندگی گزاری، اس کو پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی، تجارت کے اصول کیا وضع فرمائے اور کس طرح صداقت اور امانت کے ساتھ کاروبار کیا، اس کو پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی آپ نے زندگی گزاری، ذرا اس کو پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ زاویہ کیسا تھا۔ اور صرف ایک زوجہ نہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکی بعد دیگرے کئی ازواج مطہرات سے نکاح فرمائے، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حسن اخلاق سے راضی تھیں، خوش تھیں، ذرا اس کو پڑھو یہ سب کیسے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کثیر صحابہ کرام کو ہدایت کا راستہ دکھایا، ذرا اس کو پڑھو کہ یہ سب کیسے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سب ایک ہی عمر کے نہ تھے، کچھ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ رسالت میں میری والدہ ام سلیم مجھے لے کر آئیں تو اس وقت میری عمر صرف 10 سال تھی، صرف 10 سال کے حضرت انس بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایسے صحابی بھی تھے جن کی عمر 100 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، 100 سال سے تجاوز کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی صحابہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابہ بھی نہ تھے بلکہ صحابیات بھی تھیں، اور ان صحابہ و صحابیات میں مختلف پیشے کے حامل افراد بھی تھے، کچھ تاجر تھے، کچھ کسان تھے، کچھ مختلف دیگر معاملات اور کاروبار سے وابستہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہبری اور رہنمائی کے لیے کس طرح زندگی گزاری اور عملی طور پر کن چیزوں کو ظاہر فرمایا، ذرا ان کو پڑھ کر دیکھو۔ اگر گہرے مطالعے کی نظر سے پڑھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گہرے غور و خوض کے ساتھ پڑھو گے تو اسوۃ حسنہ تمہارے لیے وہ بہترین نمونہ موجود ہے، تمہارے لیے بہترین نظام حیات موجود ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں اس اسوہ حسنہ کی خبر بھی ہونی چاہیے۔ صرف زبانی کلامی اقرار یقیناً ایک مسلمان کو صاحب ایمان تو بنا دیتا ہے، لیکن عملی کردار کے لیے، عملی سیرت کے نکھار کے لیے سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس وقت ہم سب کی کمزوری ہے، مجھ سمیت ہم سب کی کمزوری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں، جو سن لیا تو وہ سن لیا، جہاں سے سننے کو مل گیا تو کچھ سن لیا۔ جس طرح یہ ضروری ہے اور یہ بات ہم پر لازم ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ پورا قرآن ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے رب کے پیغام کو، وہ پیغام جو ہدایت ہے، موعظت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں عطا ہوا ہے، اس کو عمر میں، زندگی میں ایک دفعہ تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو ہماری ہدایت کے لیے ہے، تو ہدایت کے لیے ہونا اس کا ہم پر لازم کرتا ہے کہ ہم کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ تو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ سننا الگ بات ہے، بسا اوقات آپ مختلف چیزوں کو سنتے ہیں لیکن وہ مسلسل سنی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں آپ تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیے کہ ایک کھلے اجتماع کے اندر جہاں ہر عام اور ہر خاص موجود ہو وہاں ہر چیز بیان نہیں ہو سکتی۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے
کہ جب اجتماع عام ہو جس میں خاص و عام شریک ہوں، جس میں بچے بوڑھے شریک ہوں، تو ان میں وہ بات کی جاتی ہے جو ہر ایک کو سمجھ آ سکے، ہر ایک کا ذہن آسانی سے قبول کر سکے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص افراد کے لیے صرف اشارہ کافی ہوتا ہے اور عام افراد کے لیے عام طور پر سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا ان چیزوں کو برسر ممبر یا عام طور پر عوامی اجتماعات میں بیان نہیں کیا جاتا اور نہیں مناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک دفعہ قرآن پاک کی مکمل تفسیر، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک دفعہ قرآن کو پڑھنا یہ ہم پر لازم ہے، لیکن ہم میں سے شاذ و نادر کوئی ہی ہوں گے جنہوں نے ایک دفعہ عمر میں قرآن پاک کو صرف ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی ہم پر پڑھنا لازم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی بھی مختصر کتاب جس کو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہوں، اس کو اول سے آخر پڑھیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ پوری حیات طیبہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ رب العزت سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اس کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں تنہا ہوں گا، اکیلا ہوں گا، اپنی زندگی کا پورا حساب دوں گا۔ جس کو اس بات کا یقین ہو، جس کو اس بات کی فکر ہو، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وَيَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اور جس کو قیامت کے دن کا یقین ہو، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے مقرب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت رکھی ہے، اس میں وہ خصوصیت رکھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایک واقعہ بھی پڑھ لے تو خصوصیت یہ ہے کہ واقعہ پڑھنے کی برکت سے اس کے دل میں اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں کوئی بھی ایک واقعہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ پڑھ لینے سے ہی دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کاش میں بھی اس پر عمل کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عفو درگزر کے حوالے سے آپ کی سیرت میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے دشمنوں تک کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، اسلام کے لیے اور اسلامی مختلف سزاؤں اور مختلف حدود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کا اجرا فرمایا، لیکن کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اس طرح کے ڈھیروں واقعات ہیں۔ غزوہ خیبر میں ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہو گئے، وہ عورت پکڑی گئی لیکن اس کے باوجود آپ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر ایک شخص جو آپ کو شہید کرنے کا مکمل ارادہ کر چکا تھا لیکن بہرحال وہ پکڑا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ غزوہ فتح مکہ کے دن تو ایسے کئی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچائی تھی اور ان کی زندگی میں ایسے ڈھیروں واقعات تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یکمشت لا تثریب علیکم اليوم یہ آیت پاک پڑھ کر آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ میں عفو درگزر تھا، آپ کی ذات اطہر میں سخاوت تھی، آپ کی ذات اطہر میں صلہ رحمی تھی، آپ کی ذات اطہر میں لوگوں کے لیے، لوگوں کی غیر موجودگی میں بھی خیر اور بھلائی کا بہت بڑا سینہ اقدس میں جذبہ موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان سب چیزوں کو پڑھو گے تو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی بادشاہ نے بہت سا مال بطور تحفہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹائی پر اس سامان کو بکھیر دیا اور ارشاد فرمائے کہ جتنے ضرورت مند ہوں وہ میرے پاس آتے جائیں، میں ان کی ضرورت پوری کرتے جاؤں گا۔
चुनांचे मदीना तैयबा के जवानिब से लोग आने लगे, अपनी ज़रूरतें बयान करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माल से लोगों को तकसीम करते रहे। सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक आप बैठे नहीं जब तक कि चटाई पर सामान से कुछ भी न बचा। आपने सारा सामान तकसीम फरमा दिया। आखिर में एक शख्स आ गया और अर्ज़ गुजार हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी ज़रूरतमंद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास बज़ाहिर तो इस वक्त कुछ मौजूद नहीं है, अच्छा ऐसा करो कि फ़लाँ यहूदी के पास चले जाओ और मेरे नाम पर उससे कोई चीज़ कर्ज ले लो और अपनी ज़रूरत पूरी कर लो, मैं बाद में उसको अदा कर दूंगा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप अपने ऊपर वो क्यों तकलीफ लेते हैं जो अल्लाह ताला ने आप पर रखी ही नहीं। आपने जो माल था वो तकसीम कर दिया, आपकी मिल्कियत में कुछ बाकी ही न था कि जो आप दे सकते, तो आप अपने ऊपर कर्ज लेकर दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपने ऊपर ये इजाफी बोझ क्यों डाल रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का आपको पाबंद नहीं फरमाया, आप उस चीज़ के हवाले से अपने ऊपर गिरानी और बोझ क्यों लेते हैं। सहाबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद ना आई। हत्ता कि एक और सहाबी खड़े हुए, उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान न हो, जो भी साइल आए आप उसको देते जाएं, आपको अता करने वाला अल्लाह ताला है। या रसूलल्लाह, आप परेशान न हो, आप किसी ज़रूरतमंद को वापस न करें, जो भी आपकी बारगाह में आए आप उसको नवाजते जाएं, इसलिए कि आपको अता करने वाला खुद अल्लाह ताला है, वो कभी आपको मोहताज नहीं रखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी की ये बात सुनकर खुश हो गए और इरशाद फरमाए कि हाँ, मेरे रब ने मुझे इसी बात का हुक्म दिया है कि जो भी मेरी बारगाह में आए, मैं उसको न करूं, मैं उसको ला न कहूं, मैं उसको वापस न करूं, मैं उसके सवाल को रद्द न करूं, बल्कि जो आए मैं उसको अल्लाह की अता से नवाज दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की ये शान थी। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के हर मामले में आप साथ साथ रहते थे। याद रहे, यह आयत तैयबा ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर नाजिल हुई। अगरचे इसका हुक्म उमूमी है, लेकिन ख़ास तौर पर ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर यह नाजिल हुई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ मदीना तैयबा की एक सिमत खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। दुश्मन के दिफा और दुश्मन के हमले की रोकथाम के लिए मदीना तैयबा के अतराफ की एक जानिब में खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। सख्त सर्दी का मौसम था, कई रोज हुए सहाबा इकराम के हल्क से कोई लुक़मा नहीं उतरा था। भूख की शिद्दत का आलम यह था, अंदाजा फरमाइए कभी हमें इतनी भूख नहीं लगी होगी जो सहाबा इकराम जिस फाका कशी से हो गुजरते थे कि शिद्दत भूख की वजह से, शिद्दत जुओ की वजह से उनसे काम नहीं किया जा रहा था, खंदक नहीं खोदी जा रही थी। हत्ता कि अपनी कमर को सीधा रखने के लिए उन्होंने अपने पेटों पर पत्थर बांध रखे थे ताकि कमर सीधी रहे और ये काम होता रहे। अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे ताकि कमर सीधी रहे। हज़रत सैयदना सलमान फारसी और दीगर 6 महाजरीन साहबा और 4 अंसार थे, कुल 10 सहाबा थे। इन्होंने बाहम मशवरा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाका कशी का हाल ये है, भूख और जू का हाल ये है कि हमारे बुतून पर, हमारे पेटों पर पत्थर बंधे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर करम फरमाइए। गालिबन सहाबी हज़रत सैयदना सलमान फारसी थे या कोई और सहाबी थे। वो कहते हैं कि मैं बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ जबकि आप खुद खंदक खुदरे में मसरूफ थे। इतनी मशक्क़त से आप काम कर रहे थे कि मट्टी बाहर उठा उठा कर फेंकते फेंकते आपके बतन अतहर, आपके सीने अक़दस पर मट्टी जम चुकी थी और आपके बतन अतहर की सफ़ेदी, आपके पेट मुबारक की सफ़ेदी भी जाहिर नहीं हो रही थी। इस कदर मशक्क़त और इस कदर मेहनत से आप काम कर रहे थे। साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाका कशी का हाल ये है कि पेटों पर पत्थर बंधे हैं और आपके ग़ुलाम खंदक खोदने में मसरूफ़ हैं। कुछ नजर करम हो जाए तो हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنے بطن اطہر سے، اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو صحابی حیران رہ گئے کہ باقی صحابہ نے تو ایک پتھر باندھ رکھا تھا، یہاں شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے بطن اطہر پر کئی دن فاقہ کشی کی وجہ سے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ وہ صحابی بغیر کچھ کہے پرنم آنکھوں کے ساتھ واپس چلے گئے اور بارگاہ رسالت میں کچھ عرض نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے میرے صحابہ تمہارے لیے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ تم تکلیف میں ہو، مشقت میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تم سے کہیں زیادہ ہے، بظاہر یہ تم سے کہیں زیادہ پریشانی اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احزاب میں تھے کہ سامنے دشمن نے حملہ کیا اور خود مدینہ طیبہ کے منافقین نے منافقت کا اظہار کیا، مدینہ طیبہ کے یہودی بنو قریظہ نے کھلم کھلا معاہدے کی عہد شکنی کر دی اور کہا ہمارا تو آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ باہر کے دشمن کے ساتھ وہ حمایت نہیں کریں گے، لیکن یہاں بنو قریظہ نے اپنی عہد شکنی کو ظاہر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ لیکن سبحان اللہ، قربان جائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس پر ذرا بھر ان کی اس معاندانہ اور ان کی اس منافقانہ اور عہد شکنی کی وجہ سے آپ کی پیشانی اقدس پر شکن بھی آیا ہو، آپ پریشان نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت پر سچا یقین تھا کہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ اسلام ہمیشہ سر بلند رہے گا اور اسلام اسی طرح ترقی کرتا رہے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ دشمن آگے بھی ہے، دشمن اندر بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بھروسے میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین میں کمی واقع نہیں ہوئی، رب تعالیٰ پر، رب کریم کی حمایت اور نصرت پر اسی طرح اللہ کا رسول یقین رکھتا ہے اور مطمئن ہے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھا کرو۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرماتا ہے اور ان کے صدقے دوسروں کو بھی مدد فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، اولیاء اور صلحاء سب کی زندگی میں اسوہ حسنہ داخل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا۔ اب حال یہ ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا تو درکنار، ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں جو بہت بڑی نشانی نماز ہے، وہی ہم سے ادا نہیں ہو پا رہی۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل کرنا چاہتے اور عمل کرتے تو اس وقت ہماری یہ کیفیت نہ ہوتی کہ یقین کمزور ہوتا۔ ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا حمال کے نام سے مشہور تھے، تو ایک دفعہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ قرض خواہ، وہ کسی کا قرض خواہ تھا، یعنی کسی سے پیسہ مانگتا تھا، کسی نے اس کا پیسہ ادھار دیا تھا اور اب اس نے اس سے طلب کرنا تھا، لیکن جس رسید پر، جس کاغذ پر سگنیچر ہوئے تھے، دستخط ہوئے تھے، معاہدہ ہوا تھا، وہ کاغذ اس قرض خواہ سے گم ہو گیا تھا۔ اب اس کو یہ اندیشہ تھا کہ میں اگر اپنے مقروض کے پاس جاؤں گا اور اس کو کہوں گا کہ تاریخ آ چکی ہے، میرا قرض مجھے دو، واپس کرو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے سرٹیفکیٹ مانگے، سند مانگے، تو میرے پاس تو دستاویز گم ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو وہ شخص قرض خواہ، وہ پریشان ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ حضور، میرے پاس قرض خواہ ہونے کی جو رسید تھی وہ گم ہو چکی ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرما دے۔ حضرت سیدنا امام یافی رحمۃ اللہ علیہ روض الریاحین میں لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ ضعیف العمر تھے، وہ مسکرائے اور فرمانے لگے، اچھا ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے دانت کام نہیں کرتے، ہمیں حلوہ کھانے کی خواہش ہے، ایسا کرو کہ بازار سے تم فلاں دکان سے وہ حلوہ لے کر آ جاؤ، تو اس کے بعد ہم تمہارے لیے دعا کر دیتے ہیں، اللہ تمہارے لیے کوئی اسباب بنا دے گا۔ وہ شخص بازار میں اسی مقررہ حلوائی کی دکان پر گیا
اور وہاں سے آپ کی خواہش کے مطابق حلوہ خریدا، اس نے ایک کاغذ میں حلوہ ڈال کر دے دیا، وہ شخص آپ کی خدمت میں آیا اور آپ کے سامنے حلوہ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ حلوہ اٹھا لو اور کاغذ کو دیکھو یہ کاغذ کیا ہے۔ جب اس شخص نے اس کاغذ کو دیکھا تو وہ بےعین ہی وہی رسید تھی جس پر معاہدے کے دستخط ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں وہ برکت رکھی ہے کہ انسان اگر عمل کرتا ہے تو خود اسی کا بھلا نہیں ہوتا بلکہ اس کے صدقے کئیوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ اولیاء اور صلحاء اس لیے انبیاء اور صحابہ کے بعد سب سے بہترین ذوات اسی لیے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا ہے۔ پیر جلال الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اذان شروع ہو گئی، تو آپ مسجد میں داخل نہیں ہوئے، جب تک پوری اذان کا جواب نہ دے دیا تب تک آپ نے مسجد میں قدم نہ رکھا، چونکہ وہ اذان کا جواب دینا اگرچہ مستحب ہے، کیونکہ اجابت فعلی ہو چکی ہے کہ مسجد ہی کی طرف آ رہے تھے، اذان کا جواب عملاً ہو رہا تھا، تو زبان سے جواب دینا وہ نہ واجب تھا اور نہ ہی سنت تھا بلکہ مستحب کے درجے میں تھا۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مستحب بھی نہیں چھوڑتے، سنت اور واجب اور فرض دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔